شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ویور ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تراویح جب پڑھنے جاتے ہیں تو عربی میں ہوتی ہے اور ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یا وہ کیا سن رہے ہیں. تو بات کہتے ہیں تھوڑی سخت ہے، تو کیا ایسی تراویح پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اگر عربی نہیں آتی سمجھ میں تو عربی سیکھ لیں. صحیح. دیکھیے نا، اس کا حل تو یہی ہوگا نا. اگر آپ کو نہیں آتی زبان تو آپ زبان کو سیکھیں، اور جب تک آپ کو زبان سیکھنے کا موقع نہیں ملا یا آپ نہیں سیکھ پا رہے، ابھی تک نہیں سیکھی، تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل یہ سوچنا درست نہیں ہوگا کہ یہ کوئی فائدے سے خالی چیز ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں جانے کا اجر، قیام کا اجر، رکوع کا اجر، سجدے کا اجر، نیت کا اجر، اتنے سارے اجر تو مل جاتے ہیں. اور رہی بات قرآن کو سننے اور پڑھنے کی، تو بغیر سمجھے یا بغیر اس کا معنی پورا جانے بھی اس کا اجر پھر بھی ہے. قرآن مجید کو تو ایک نگاہ دیکھنا بھی باعث اجر ہے. 3 حرف پڑھنا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک حرف پہ اجر ہے. فرمایا کہ دیکھو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. اس کو سننے کا پڑھنے کا اجر بالکل ہے. ہاں، آئیڈیل یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کے معنی بھی جانتے ہوں. یہ تو کوئی شک نہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن آئیڈیل اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس سے ایک درجہ کم ہی صحیح. اتنا عظیم اجر ہے اس قرآن کو سننے کا اور دیکھنے تک، اس کو تو ضائع نہ کریں. ایسا نہ محسوس کریں. ہمارے ویور جو بھی سوال کرنے والے ہیں، اجر تو بے تحاشا ہے. ہاں، سوال بہت زبردست ہے. تو میرا مشورہ دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے، اور بہتر ہے کہ اس سے پہلے آپ اس کو ترجمہ پڑھ کے چلے جائیے، اس کا مفہوم و ترجمہ پڑھ کے جائیے. جب آپ مسجد میں جائیں گے یا جب تراویح شروع ہوگی تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا، خاص طور پہ اردو قارئین کے لیے، کیونکہ اردو کے بہت سے الفاظ آپ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آیات کے مفہوم آپ کو موٹی موٹی بات، کیا مفسر نہیں بن جاتے اس کو پڑھنے کے، لیکن کم سے کم آپ کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے، کچھ نہ کچھ انس پیدا ہوتا ہے. تو زبان سیکھیں، اور جب تک ایسا نہ ہو سکے تو اس کو ضائع نہ کریں. آپ اس کو لگے رہیں، اور کچھ نہ کچھ تو نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں، بہت زیادہ اجر اس کا پھر بھی ہے، اور اس کا مفہوم اور ترجمہ ساتھ ضرور پڑھیں. ماشاء اللہ. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کون سا جز یا پارہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس علم کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسی جو انہوں نے کل پڑھنا ہے یا آج شام کو پڑھنا ہے، ہم اس کا پہلے سے ان سے پوچھ آئیے کہ کل ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے.